طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور درد و الام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس مرشد کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب میں آخر میں بیان کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت شمع دعوت چراغ راہ حضرت قبلہ پیر حکیم سید اعجاز علی رام چودھری القادری رضوی ضیائی مدد اللہ صاحب کے اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ایک مرتبہ بنانے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا یہاں آنا اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ رجب المبارک کا مہینے کے چند ایام اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج جن لوگوں نے روزہ رکھا، کل رات کی عبادتیں کی، اللہ کا شکر ہے، سستانہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ پر کل نعتیہ موصلات التسبیح کا جو پروگرام تشکیل پایا، اسی طرح مختلف جگہوں پر جو میراج الشریف کے پروگرام اور اس میں جن لوگوں نے شرکت کی اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یا الہی سب کو سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ جن کے جو بزرگ جہاں سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا کچھ پیش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اس آیت کے ہم مفہوم پر جائیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ لفظ بندہ استعمال کیا گیا اس حق کلام میں جس کلام میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور بندہ وہ ہے جس میں روح اور جسم ہو۔ بندہ اسے کہا جائے گا جس میں روح اور جسم ہو۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات آسرا جو لے گیا بھی آپ ہی اپنے بندے کو۔ گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معراج شریف فرمایا، یہ اپنے روح اور جسم سے معراج شریف فرمایا۔ سبحان اللہ، رسول سے کہیں سبحان اللہ۔ میں بڑے مختصر لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ یہ سفر 3 حصوں میں تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 نورانی مخلوق کے ساتھ تشریف فرمائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ علم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پریشان کھڑے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، اگر آواز دیتا ہوں تو کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی کہ جبرائیل، تیرے منہ میں ٹھنڈک ہے اور تیرے ہونٹ کافور جیسے، تو اپنے ان ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلوے کے اوپر رکھ کر، یعنی اپنے ان ہونٹوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوساتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا یا ان کے پاؤں یا ہاتھوں پر بوسا دینا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے کافوری ہونٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر لگائے تو آپ اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے ایک براق لایا جائے۔ اب یہ سفر بھی 3 حصوں میں، ایک حصہ وہ جو بندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر سفر فرمایا، دوسرا وہ روحانی حصہ، اور تیسرا وہ حصہ سدرہ کے اوپر کا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی خاص رحمت سے اپنے محبوب کو بلایا، اس مقام پر بلایا جہاں نورانی مخلوق بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لینے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار براق موجود ہیں جو بڑے صحت مند ہیں، موٹے تازے ہیں، ہر ایک کے ماتھے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اسی میں ایک براق ایسا ہے جو بہت کمزور ہے، بہت لاغر ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ آج کے دن ہر براق خوشی منا رہا ہے اور تو غم زدہ کیوں ہے؟ تو وہ عشق محمدیہ ہے، وہ عشق محمدیہ ہے، یہ عشق محمدیہ ہے۔ یہ نہیں کہ سٹیج پر آ گئے، عاشق رسول کے نام سے پکارے گئے، ایک 8 نعت کو
پڑھ لے، ہم نے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ لیا، سارا دن ہم آقا کی سنتوں کو دوڑتے رہے، پھر بھی ہم اس اللہ کے محبوب سے محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق ہیں۔ محبت تو ہر مکاتب فکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قوت قوائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ میں عرصہ دراز سے اس انتظار میں ہوں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مجھے اپنی سواری بنائیں گے، کب وہ مجھ پر سوار ہوں گے۔ اسی غم سے مجھ سے نہ کھایا گیا، نہ پیا گیا، نہ میں چین سے سو سکا ہوں۔ آج وہ وقت آیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مجھ سے زیادہ خوبصورت، حسین، موٹے، تازے خوراک موجود ہیں، تو میرا نمبر کیسے آئے گا؟ رب تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند آئی۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل اسی کو لے آؤ۔ جبرائیل اس کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، مسجد حرام سے اقصیٰ کا سفر فرماتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمیں بہت سے نقطے مل رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم معراج شریف کا اصل مفہوم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلام عطا فرمایا، اس کی ترجمہ اور تشریح کو سمجھیں۔